بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز، آپ کا ہوسٹ، اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، وہ موضوع یہی ہے جس طرح سے پاکستان سلگ رہا ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کو ایک سائڈ پر رکھ دیا گیا ہے اور جھٹکے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، یا جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سب قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن لا قانونیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے مشاہدے میں ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا ان پر تشدد کیا گیا کہ جس کی انتہا نہیں۔ لیکن چند وہ لوگ جو کہ انہیں اکسا رہے تھے، انہیں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ توڑ دو پھوڑ دو، ان کو نہ پکڑا گیا نہ ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھے۔ آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو کہ پاکستان کے حکمران ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے محافظ ہیں، کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب صفدر علی خان صاحب، یہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہیں زید عباس سید صاحب، جو کہ مشہور و معروف صحافی ہیں، اور ان کی قلم میں بہت زیادہ ترشی بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جناب صفدر خان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، پاکستان میں اس وقت جو نظام حکومت ہے اس کی کیا چال ہے، کیا ڈھال ہے، عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں اس میں کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، عوام کو کتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں، یا کہ صرف پکڑ دھکڑ میں یہ نمبر 1 ہے؟ بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں، اس ملک کی اصل پرابلم ہے ہی یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یہ کسی بھی قوم کی بدنامی اور اس کی جو بے حسی اور اس کی جو احساسات ہیں ان کا یہ اظہار ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ہم نے قوانین تو بے شمار بنائے ہیں، ہر پہلو پہ شاید 1 سے زائد قوانین بنا چکے ہیں، لیکن عمل نادارند ہے۔ جب تک آپ کی ول یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ، اپنی کہی ہوئی باتوں پہ، اپنے اقوال پہ عمل نہیں کرنا، تو کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹیکس کا آپ نے ایک عام فکرہ سنا ہوگا کسی بھی بندے کی زبان سے کہ جی پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان میں تو پینے والے پانی پہ بھی ٹیکس ہے، پیٹرول پہ بھی ٹیکس ہے، ماچس پہ بھی ٹیکس ہے۔ آپ زندگی کی کوئی جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان پہ بھی ٹیکس ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ٹیکس نہیں دے رہی؟ تو سب سے بڑے جھوٹ کے دار و مدار پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ جب تک ہم ان قوانین پر عمل نہیں کریں گے، آج قوم کی بیسک جو ضروریات ہیں وہی پوری کرنے کے لیے حکومت کو آپ کہیں بھی ولنگ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آپ نے کبھی کسی حکومتی عہدیدار سے، سیاستدان سے یا منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے لوگوں کی ضروریات کے متعلق بات سنی ہے؟ ہر ٹاک شو میں، ہر پریس کانفرنس میں سیاست سیاست سیاست، بس یہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک کام ان 2 ہفتوں میں اکٹھا ہوا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، جس میں میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اور کم ہونی چاہیے، اور عالمی سطح پر جو اس کے قیمت اصل بنتی ہے وہی لوگوں سے وصول کرنی چاہیے، کیونکہ کاشت کے لیے اور لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں،
جب آج سے 1 سال پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت 150 تھی، آج وہ چلی گئی 283 سے کم آ گیا، 12 روپے کم کی انہوں نے. یہ کیا، یہ تو مذاق ہے. نہیں، اس کا پرابلم صرف یہ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ تب ہمارا ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کے لگ بھگ تھا. اچھا، تو آپ وہ جب 300 کے لگ بھگ ہے تو پھر قیمت تو اسی حساب سے ہونی ہے. لیکن بہرحال میں یہی عرض کر رہا ہوں قیمتیں کم نہیں ہوئی، کہ کم انہوں نے دھوکہ کیا اور کم کرنی چاہیے. 150 بڑھا کے 12 تو روپے اب کم کر دو. لیکن چلیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کرنی تو پڑیں گی. جب تک یہ کم نہیں کریں گے آپ کی کوئی بھی جنس جو نہیں، پیدا 100 روپے ہوتی ہے، بڑھاتے ہیں، 100 کم کرے، پتہ 100 چلے کم کرے تو کم پھر کی ہے. بات ہے. اصل چیز تو یہی ہے. ہاں. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں شروعات تو ہو، لوگوں کو ریلیف کے لیے سوچیں تو صحیح نا. سیاست سے منفی سیاست اچھا صفدر بھائی، مجھے اس سے تو باہر بتائیں، نکلیں. یہ کیا یہ جتنی اب یہ کمی ہوئی ہے ڈیزل میں یا پیٹرول میں، اس کے ثمرات عوام کو ملیں گے؟ یہ ابھی تو ہوئی، وہ کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 150 کے میں پلس 150 کیا ہوا ہے. 150 کی چیز تھی جو ہم 300 میں بیچ رہے ہیں، اس میں سے ابھی 35 روپے صرف کم ہوئے ہیں. ابھی تو 100 روپے کی مزید گنجائش ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو ملک کے اور عوام کی فلاح کے لیے یہ بیسک چیز ہے کہ ڈیزل کی قیمت میکسیمم کم کی جائے، تاکہ لاگت پہ جب تک فرق پڑے گا نہیں تب تک کیسے کوئی چیز لوگوں کو سستی مل سکے. جب مسئلہ یہ اثر ہو کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یکدم ہاں یعنی کرائے بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئیں، سارے معاملات بڑھ گئے. لیکن یہ کم ہوتی ہیں اس وقت اس کے کسی قسم کے آئی نو ویری ویل کوئی ثمرات نہیں ملتے. اس کا کوئی حکومت کو کیا تدارک کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ بات پھر وہی آ جائے گی نا، جب تک آپ قانون پہ عمل درآمد ہی نہیں کریں گے تو کسی کو کیا ڈر ہے اس قانون کا؟ جو تگڑا ہے وہ تو اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. جیسے کہ آپ بتایا کہ جو غریب کے بچے ہیں ان کو تو مار مار کے انہوں نے جیلوں میں ٹھونس دیا ہے. جو انہیں ورگلانے والے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، ان پوائنٹس پر پہنچانے والے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. آج 1 مہینہ ہو گیا ہے آلموسٹ. تو 1 مہینے میں آپ دیکھیں کہ جو ان لوگوں کو ورگلا کر اس نہج تک لے کے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ یہ ضمانت کھیلا جا رہا ہے یا سیاسی بیانات ہیں. اسی طرح پیٹرولیم ہے. کیا جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں ان پر جا کے کسی نے کوئی چھاپا مارا ہے؟ ان سے کوئی بات چیت کی ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ پیٹرول پمپوں پہ چھاپے مار لیں گے اور پیٹرول پمپ کے مالک کو نہیں پکڑیں گے. اس پہ جو وہ بچے کام کر رہے ہیں، دیہڑی دار ہیں، جن کی شام کو 200-400 روپیہ صرف دیہڑی ہے، انہیں اٹھا کے لے جائیں گے. اور یہ اس طرح کو ملک کے نظام کی کیسے ہو سکے گا؟ صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں ماشاءاللہ کی. آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، اور اس میں نئی جماعتیں بن رہی ہیں، کچھ جماعتوں کو توڑا جا رہا ہے، کچھ کو بنایا جا رہا ہے، کیا اس عوامل سے عوام کو بھی شامل کیا جائے گا یا عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل. یہ تو وہی گیم ہے جو 70 سال سے پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے کہ کنگز پارٹی بناؤ، ایک کو گراؤ، دوسرے کو اٹھاؤ. دیکھیں اب پچھلے ٹرینیور میں کیا ہوا. جن لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ لوٹ مار کی، اس کے دور میں لوٹا، ان کو ادھر سے اٹھایا اور ان کو پی ٹی آئی میں شفٹ کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے بھی ایسے وزراء تھے جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، وہ ڈرائی کلین ہوئے اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. پی ٹی آئی میں 3.5 سال 4 سال حکومت کی اور اب وہ پھر ڈرائی کلین ہو کے ایک کنگز پارٹی پھر بن رہی ہے. اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، مرض تو وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہیں، مریض بھی وہی ہے. تو اس میں شفا کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے آپ کے دور میں جہاز دوڑایا تھا، ہاں آج ان کا جہاز نئے پیٹرول اور نئے ساز و سامان کے ساتھ. وہ جب پاکستان میں فلمیں چلتی تھیں، سینمے بنتے تھے، تو وہ سینموں کے باہر لکھا ہوتا تھا نئے ساز و سامان کے ساتھ نیا افتتاح، شرطیہ نہ. تو وہی پاکستان میں وہی قصہ ہے، وہی کہانی ہے. زیبا صاحب آپ یہ بتائیں، یہ جو جہانگیر ترین کا جہاز ہے یہ اڑا ہے اور لیس ہے وہ پیسوں سے، دھونس سے، دھاندلی سے، مکے سے، گن سے. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان ناز صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے درمیان میں. پورے اس کے سیاق و سباق کو میں دیکھوں تو یہ بڑی تاریخ ہے. پورے پاکستان کی ایک کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں قصور جو ہے وہ زیادہ تر سیاستدانوں کا ہے. اب بھی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اگر فائدہ اٹھا رہی ہے تو سیاستدانوں کی باہمی لڑائی ہے. اگر یہ آپس میں بیٹھ جاتے، مذاکرات کرتے یا دیکھ لیتے. اچھا، یہ چھوٹنے والے تو یہ بھی نہیں ہے. یہ اگر عمران خان صاحب آ گئے ہیں شکنجے میں یا جکڑ میں آئے ہیں تو پھر کل کو ان کی باری ہے. اور ایسے لوگ جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جو چھوٹ کر ایک نئے کنگز پارٹی، جو ایک روایت بنی ہوئی ہے، جو ایک نیا گروپ بناتے ہیں اور اس کو حکومت دیتے ہیں. اب ایسا ایک جینون جو سیاستدان ہے وہ پیچھے ہو گیا. وہ جو کون سا جینون سیاستدان پیچھے ہوا؟ یہ تو صرف بیان آپ آیا، کا، اس کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو، آپ کہہ سکتے ہیں. عمران خان پیچھے تو نہیں ہوا، وہ تو ٹٹا ہوا ہے. کمال بات کرتے ہیں آپ. میں ان کی نظر میں کہہ رہا ہوں. جہانگیر جو آپ نے ابھی ان کہا کی ہے، نظر میں بات نہ کریں آپ، عوام کی نظر میں بات کریں. آپ عوامی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں. عوام یہاں وہ کام نہیں ہو سکتا جو ترکیہ میں ہوا ہے. سر جو نہیں، آپ جو یہاں پہ ہم جو نمائندگی کر رہے ہیں، ہم عوام کی کر رہے ہیں. عوام کا نمائندہ ہم پیدا نہیں ہونا کر رہے ہیں. عوام یہاں ہمارا وہ اس سطح پر نہیں دیتے. بھٹو سے زیادہ پاپولر آدمی نہیں تھا، ہینگ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا، میں نے وہ خود سوزیوں کی وہ ریسرچ کر کے میں نے لایا تھا، نکلے تھے لوگ. آپ عمران خان کو اور بھٹو کو ایک ہی ترازو میں توڑ رہے ہیں. نہیں، میں بھٹو کو اس سے بڑا لیڈر بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ایک اپنے عہد کا ایک عہد ساز. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت یہ جو چوچو کو مربع، ہاں، میں وہ اس سوال کی طرف حکومت جو بات ہے، اور اوپر سے یہ نئی پارٹیاں، یہ کیا لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کی نئی سازش ہے؟ یہ اسی کی طرف میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ پیش کر رہا تھا کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں سیاستدان. شاہ صاحب، ہم صرف کرنٹ سچویشن بات کر رہے ہیں، ماضی کو چھوڑیں. اب بھی وہی ایوری باڈی نوز اٹ، واٹ از دس. یہی لوگ تھے. کسی نے کہا ہے، کل پرسوں ٹویٹ کیا ہے کسی نے کہ وہ کہہ رہا تھا اپنا بابر امان کہ یہ انہوں نے بلا لیا ہے جنہوں نے انہیں یہاں بھیجا تھا. اچھا، تو کسی نے کہا ہے کہ آپ بھی تو جنرل فلاں کے گھر میں کھانے پر تھے، مدعو تھے، تو آپ نے پھر اس پارٹی میں اعلان کیا تھا. آپ کو اپنی ریجیمنٹ میں کب واپسی ہوگی؟ اپنی ریجیمنٹ میں کب آپ کی واپسی؟ کیا بات ہے. تو یہ میں کرنٹ آپ کو پتا وہ لندن میں ہے اس وقت، وہ چلا گیا نا. وہ بھی شاید اس ریجیمنٹ کی بات ہوئی تو اسی رات وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اسی ٹویٹ کے بعد اس نے کہا کہ میں اب انتظار کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے. تو بہرحال یہ وہ سیاستدان ہے، قابل احترام ہے، میرے لیے سارے قابل احترام ہے، لیکن قومی مفاد جو ہے نا وہ مقدم ہونا چاہیے. سیاستدان جب تک بیٹھ کر حقیقت پسندی کا، زمینی حقائق کا جائزہ لے کر اپنی لوٹ مار کو پس پردہ، اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے، تنازعات کو ایک طرف رکھ کے اپنی. شاہ صاحب، یہ نواز شریف اور جہانگیر ترین یہ دونوں زندگی بھر نہل ہیں سیاست میں حصہ لینے کے، جو رول ہے، جو قانون ہے، جس کی سزا ہے. لیکن یہ جو فوری طور پہ جہاز اڑ گیا ہے، ہاں، اس میں کس نے پہلے دیکھیں آپ نے قانونی طور پر انہیں ریلیکس مل رہے ہیں، کوئی شکیں بن رہی ہیں، انہیں مل رہا ہے، ریلیف مل رہا ہے. تو یہ ایک نشاندہی ہو رہی ہے کہ ان کے لیے سیاست کے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہیں سے. دیکھو میرے، کھولے جانا اور بات ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دی رول ابھی تک ان پہ پابندی ہے. جب تک وہ صرف دروازے کھول لیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اب تک تو نہیں کھلے. خبریں یہی آ رہی کہ ان کی پابندی ختم کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اڑان اتنی بھری ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے سے عمران خان کو دبایا جا سکتا ہے؟ کیا عوام عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ابھی کچھ دن بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو حالات جس طرح کے یہ جال بنا جا زیادہ رہا بات صحیح ہے صاحب، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بات ہم کر رہے ہیں، ہاں کل کس نے دیکھا ہے؟ ہاں، کل کی بات اور ہے. میں جو وہ حقائق ہیں کہ یہ حقائق کے لیے تو بیٹھے ہیں. حقائق یہی ہیں کہ جس نے بھی کسی کے لیے جو کام کیا ہے، جس کے لیے کنواں کھودا ہے، وہ اسی کنویں میں خود بھی گرا ہے. یہ ایک مکافاتی عمل ہے. آپ تو نا ایک لفافہ چڑھا کے نا ایک بڑا ہی مقیم قسم کی میں غذا بنا رہے ہیں کہ یہ دیکھی جیسے کھائے. آپ بتائیں کیا ہے میٹر، کیا ہے میٹر؟ آپ کے سامنے ہے، میں اس کو کھول کے تو بتا چکا ہوں کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، جس طرح کہ یہ لایا جا رہا ہے، جس طرح کی یہ ہو چکی ہے. ظاہر ہے کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے. اے صفدر خان صاحب، آپ یہ بتائیں، ہاں. یہ نگران حکومت کا کام تھا الیکشن کرانا، ہاں. وہ 90 دن سے آج 100 دن سے بھی زیادہ ہو گئے. کیا اس وقت یہ نگران حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کی آرڈر کو، ان کے اخراجات جو کر رہے ہیں، کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ ان کے احکامات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اس پہ یہ گزارش ہے کہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، جو آئین پاکستان ہے، کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا، اور 90 دن کا جو وہ ٹائم پیریڈ ہے اس میں نگران حکومتیں قائم کی جائیں گی. ٹھیک. لیکن اس کے آگے کچھ نہیں لکھا کہ اگر وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اس وقت اس ابہام کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کیس چونکہ اس وقت عدالت عظمیٰ میں پینڈنگ ہے، تو دیکھیں اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. اس میں جو ظاہراً نظر آتا ہے وہ تو یہ کوئی قانونی کام نہیں ہو رہا، کیونکہ جب قانون کی منشا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور اس کے آگے وہ کوئی وے آؤٹ نہیں دیتا، تو اس سے میں کہ وہ فائنل ڈیٹ ہے. 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز. جب آپ اس کو کھینچ کے آگے لے جا رہے ہیں تو وہ لا قانونیت ہے. یہ قانون بنا، آئین بنایا نا، ہاں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ایسے آئیں گے جو کہ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں یہی گے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس لیے وہ خاموش ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. اب عدالتوں میں لوگ گئے، عدالتیں میں یون ہے، اور اس کے لیے جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ عدالت میں سب جوڈس ہے، اور بعض لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اب اس کا سارا فائدہ تو ان لوگوں کو ہو رہا ہے نا جو کہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور بغیر الیکشن لڑے، بغیر مینڈیٹ کے وہ یہ سارے مزے لوٹ رہے ہیں. وہ ملک کے حکمران بنے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے نا، کیونکہ خاص طور پہ پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا مین ہے، دل ہے پاکستان کا. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ آدھی آبادی پاکستان کی پنجاب میں بستی ہے. اس صوبے کی حکمرانی بغیر مینڈیٹ کے لے کے بیٹھ جانا، اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کے ساتھ ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو اس ملک کا ایک اشرافیہ طبقہ ہے جو فوائد میٹھا میٹھا ہپ کر رہا ہے اور کوڑا کوڑا تھو ہے، کڑواہٹ انہوں نے ساری قوم میں دی ہوئی ہے کہ قوم جانے اور کڑواہٹ جانے. جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہمارا ہے. وہی تو بات آپ نے بھی کی، شاہ صاحب نے بھی کی، میں نے بھی اس میں گزارش یہی کی ہے کہ ہمارا ملک میں ایک ڈرائی کلین مشین ہے جس کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. وہ 2-4 سال 5 سال بعد ہم کھولتے ہیں، جس کو ہم نے ڈرائی کلین کرنا ہوتا ہے پکڑتے ہیں، لے کے جاتے ہیں اور یہ جو پکڑ خدمت پیش کر دیتے ہیں. اب 6 دن سے چودھری پرویز علی کے گھر کا محاصرہ ہے. اس طرح عمران خان کے گھر کو بختربند گاڑی سے توڑا گیا. جتنے بھی اور لوگ ان کے ذہن میں ان کے خلاف ہیں حکومت کے، ان کو گھروں کو توڑا بھی جا رہا ہے، ان کے گھروں کی چیزوں سے چوری بھی کی جا رہی ہے، اور زبردستی ان کے ملازموں کو اگر وہ نہیں ملتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اس طریقے سے ملک میں جو افراتفری بڑھے گی یا کم ہوگی، یا ڈنڈے سے لوگ خوف کھا جائیں گے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بجا اس میں یہ دیکھیں احسان ناز صاحب، جو حکومت کے جو اس طرح کے آپ کے بقول عزائم نظر آتے ہیں، وہ کسی صورت بھی نہیں اسے عوام میں پذیرائی نہیں ملے. ویسے بھی پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ
کسی سیاستدان پر چڑھائی کی جائے، کسی پر بھی کسی وابستگی سے بالاتر ہو کر، کیونکہ ان کا بھی نمبر آنے والا ہے. اچھا یہ نہیں کہ یہ بچ جائیں گے. ان سے بڑی جو سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے، انکلوڈنگ آپ کے عمران خان صاحب. زید آباد سید صاحب، کیونکہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے، تو ہم لیتے ہیں بریک. بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو زید آباد سید صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. زید آباد سید صاحب، میں نے اب تھوڑا سا پٹرول آپ میں بھرا ہے، ممکن ہے کہ وہ کچھ کام آ جائے. نہیں تو آپ یہ بتائیں، جو میں نے کوشچن کیا صاحب سے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ پکڑ دکڑ، اور خصوصی طور پر جن لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پاک ہیں، صاف ہیں، ان پہ کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ عوام کو بھی بتائیں. عوام آپ سے سوال کر رہی ہیں. احسان ناز صاحب، میں آپ کو اپنا ہی ایک شعر پیش کر کے اس کی پوری جو ہے نا آپ کی صورتحال جو ہے، سفر صاحب شیر سے آ گئے. تو ضروری بات، کم تو کیا گیا، وہ تازہ ہی کلام کی غزل ابھی ہے. اترا ہے. نہیں، غزل تو پرانی ہے، لیکن یہ شعر ہے کہ اس کا، کس نے اس عہد یزیدی سے بغاوت کی ہے، اچھا، کس نے پھر عہد یزیدی سے بغاوت کی ہے، کس کا سر وقت نے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے. تو یہ جب بھی میں اس کے داتا نہیں، گنج یا بخش، آپ اس کو بھی سید الشہداء حضرت امام حسین کے یہ جو ان کا قتل ہے، جو مرگ یزید ہے، اسی پہ آپ نے اس کو، اس موجودہ سینیریو کو، موجودہ حالات کو اس سے کمپیئر کیا. نہیں کمپیئر نہیں کیا، میں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی بغاوت کرتا ہے نا کوئی بندہ، اچھا، جو سسٹم سے کوئی بھی، تو پھر اس کے لیے وہی عہد یاد آتا ہے نا. عہد وہی یاد آتا ہے. ایک حسین ہوتا ہے، ایک یزید ہوتا ہے. اور ایک حسین ہوتا ہے، ایک یزید ہوتا ہے. حسین کے پیروکار ہوتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے ہیں یا برے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ حسین کے پیروکار ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ یزید کے پیروکار. ٹھیک ہے. اور ظلم کا کوئی بھی کسی صورت میں بھی کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا. جو باشعور شہری ہوگا پاکستان کا، کوئی بھی باشعور صحافی ہوگا، قلمکار ہوگا، سیاستدان ہوگا، وہ کسی بھی صورت. اچھا، موجودہ حکومت کو کتنا حقائق پر مبنی ان کی حکومت کو سمجھتے ہیں، یہ ذرا عوام کو بتاتے ہیں. عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، سب چیز، لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں قتل، یہ ہو رہا ہے. نہیں، ظاہر ہے حکومت وہ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے. مہنگائی ہوشربا مہنگائی ہے، تنگ ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگوں کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بجٹ نہیں پورا ہو رہا. آپ 1,00,000 روپیہ جو ہے کک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، کچھ نہیں، اس کی اوقات ہی نہیں رہی. وہ بازار چلے جائیں، آپ گروسری لینے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جس کی 10-15 ہزار تنخواہ ہے وہ کیا کرے گا؟ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جس طرح خان صاحب، کیونکہ ہم سب صحافی ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو اویئر کرنا. یہ وہ پیشہ ہے جو پیغمبرانہ پیشہ ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. کیا شعبہ جرنلزم اس وقت حکومت کے ہاتھ میں ہے یا عوام کی نمائندگی کر رہا ہے؟ احسان ناز صاحب، یہ بات کو آپ تھوڑا سا کھلے فریم میں دیکھیں. اس وقت میڈیا قید نہیں کیا جا سکتا. جب سے یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا چینلز، اب اگر آپ کہیں کہ یہ کلی طور پہ کنٹرول ہے تو یہ بات تو غلط ہے. کلی طور پہ کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس حقائق پہنچ رہے ہیں، اور وہ ذریعہ ہمارا قلم کا اور یہ الیکٹرانک دونوں کی طرف سے پہنچ رہے ہیں. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں صحافت کو، لیکن اب وہ 70 والی دہائی نہیں ہے.
اب وہ کنٹرول نہیں ہے. سوشل میڈیا نے بڑا انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک زیادہ بات صاحب میں سوشل میڈیا کی بات کر ہی نہیں رہا. نہیں وہ میں بھی Regular بات کر رہا وی آر ٹیکنگ ہیئر اونلی پرنٹ اینڈ الیکٹرانک. سر. وہ اب ہمارے صحافی بھائیوں نے, ہمارے شعبہ صحافت کے لوگوں نے اپنی تگ و دو سے کافی حد تک آزادی حاصل کر لی ہوئی ہے. آج بھی صحافی جب پاکستان میں نمبر آپ دیکھیں تو دنیا کے باقی نمبر جو ہیں وہ شرماتے ہیں. یہاں صحافیوں پر مقدمہ جات, صحافیوں کے قتل, صحافیوں کو پریشان کرنا, یہ عرف عام بن گیا ہوا ہے. اور خصوصی طور پہ یہ تبھی ہوتا ہے جب صحافی کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شعبہ صحافت میں سب لوگ کوئی کمزور نہیں ہیں, وہ کوئی کنٹرول لوگ نہیں ہیں. صحافت میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو کنٹرول ہوں, لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے ہوئے ہیں. ہمارا شعبہ صحافت جو ہے پرنٹ اور الیکٹرانک وہ قربانیاں دے رہا ہے اور آزادی سے لوگوں کو پہنچا رہا ہے بات. ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جیسے کہ زاہد عباس سعید صاحب نے کیا ہے کہ ایک 15,000 روپے یہ بات یہ صحافی کر رہا ہے نا, یہ آپ ہی کر رہے ہیں نا, کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے اس چینل کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور حکومت وقت تک بھی جا رہے ہیں. حکومتوں کی بیسک ذمہ داری تو یقیناً یہی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی یہی ہے, بائی لا بھی یہی ہے, کہ جب حکمران ہے وہ اس کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنی قوم کی بھلائی اور فلاح کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا لے. لیکن پاکستان میں چونکہ الٹ ہے. لیکن اس پہ ایک بات کریں, یک طرفہ بات نہیں ہے. اس وقت جو حکومت ہے اس کے گلے میں پھندے جو پڑے ہیں, اس میں پچھلی حکومت کے بھی کارستانیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلی ہیں. ملک کو اس نہج میں یاد رکھیں وہ 3.5 سال اور یہ 70 سال ہیں. نہیں, حکمرانی جن کے پاس تھی وہ 6 سال رہے تھے, وہ 6 سال کر کے گئے ہیں. اس میں 3 سال نون لیگ تھے اور 3 سال پی ٹی آئی کے تھے. اچھا ہاں, اصل حکمران جو تھے وہ 6 سال رہے ہیں, اور اب وہ جا کے دبئی میں موج کر رہے ہیں. یہ آپ چھوڑے نا, آپ صرف سیاستدانوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ صرف سیاستدانوں کی حکومت. میں تو بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ پلیز بات سنیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ میں نے جو سوال کیا نا آپ سے, ہاں وہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور میڈیا کا جو اس وقت سسٹم ہے اس میں عوام کو از مائی آبزرویشن وہ چیزیں نہیں مل رہی جو کہ ملنی چاہیے, اور حکومت اس کے ضمن میں گلشرے اڑا رہی ہے. ایک بیان جو ہے وہ 90 چینلوں پہ چل رہا ہے ایک ہی, لیکن جو اس کے خلاف بیان ہے, جو اس کے یعنی ان کی چیزوں کو نہیں مانتے, ان کا بیان بالکل نہیں دکھایا جاتا. یہ میں نے بات کی. دوسری یہ بات کی آپ نے 6 سال 3 سال بات کی, یہ ہم مانتے ہیں کہ اس میں فوج کا کردار ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, اس میں سول بیوروکریسی کا کردار ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی وہ کردار ہے جو اتنا گھناؤنا ہے, وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار وہ اب آنا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ہم کو ندیدہ قوتیں یہ وہ استعمال کرتے تھے. دیکھیں, میں آپ سے بڑے احترام کے ساتھ اس حد تک اختلاف کروں گا کہ میڈیا اتنا کنٹرولڈ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا میڈیا کی اتنا کنٹرول ہے. حقائق جو ہیں میڈیا بالکل سامنے لا رہا ہے. صحافی اول دن سے قربانیاں دے رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ پوری محنت کرتے ہیں. آپ کالم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ٹاک شو دیکھ لیں, آپ اور لوگوں کی تحریریں دیکھ لیں, تو یہ بات نہیں ہے. ہاں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے زندگی کا وہ بھی حصہ ہے. آپ یہ بتائیں لیکن یہ کہ پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ صحافیوں کا برا حال ہے مالی طور پہ, انہیں تنخواہیں نہیں ملتی, وقت پر ان کو جانے نہیں دیا جاتا, ان سے ٹائم زیادہ لیا جاتا ہے, اور اس کے مطابق اس کو تنخواہیں نہیں دی جاتی. اور حکومت اس میں جتنے بھی ایوارڈ بنائے, جتنا بھی جو کچھ کیا, اس کو عمل کرانے میں ناکام رہی ہے. یہ بتائیں, یہ ممکن ہے کہ وہ صحافیوں پہ بھی کوئی 6 دن آ جائیں؟ ہاں, تو احسان ناز صاحب, یہ اس میں بھی جو اس سے گزشتہ حکومت تھی اس کا بڑا کردار تھا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا یہ مرحوم عارف نظامی صاحب کا ایک کالم بھی چھپا اس پر کہ
جو انہوں نے آتے ہی اشتہار بند کر دیے تھے اور اس کو برائب قرار دے دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے سب سے بڑا ان سے جو بلنڈر ہوا وہ صحافت پر معاشی پابندیاں تھیں۔ اس کے بعد تقریباً اور مالکان نے مالک معذرت کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی طرف سے مجھے آزادی، میں ان کا ایک پرنٹ میڈیا کا اخبار چلا رہا ہوں اور گروپ ایڈیٹر کے طور پر مجھے، آپ کو بھی شاید اندازہ ہو کہ ہر طرح کا آزادی ہے، اختلاف رائے کی آزادی ہے، جو چاہے اس کا کوئی جو لوگ یہ مافی کام الضمیر کرتے ہیں چھپ رہا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے تقریباً لاہور سے 15,000 صحافی بے روزگار ہوئے۔ وہ ایک بہانہ مل گیا مالکان کو کہ ملٹی نیشنل جو گروپ تھے بڑے، میں نام لیے بغیر کہہ سکتا ہوں، انہوں نے اس کے بعد ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی، اس کو جواز بنا کے کہ جناب حکومت نے یہ اشتہار بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے بعد حکومت نے دوبارہ بحال کیے اور پھر وہ جس انداز سے شروع کیا کام، اگرچہ اس سے زیادہ کیا لیکن نہیں، وہ چال نہیں چل ڈاؤن سکی، سائزنگ جو ہوئی تھی وہ رہ گئی۔ اچھا، وہ جو نقصان ہوا اور اس کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، ایک کنٹینیوٹی ہے جو ابھی تک اس حکومت کی، اس حکومت کے زمرے میں آ گئی ہے، وہ خرابیاں جو ہیں وہ یعنی عمران خان حکومت کی جو خرابیاں تھیں وہ موجود پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میں جو آئی تھی وہ ابھی تک بدستور جاری ہے، موجود ہے، جبکہ اشتہارات کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن وہ ایک بہانہ اچھا سازی کا۔ مجھے یہ بتائیے، یہ یونینزم ہے، پریس کلب، پی یو جے، پی ایف یو جے، اس طرح اور بھی کئی تنظیمیں ہیں، جو صحافی اس سے کوئی تنظیمیں، صحافیوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ صحافیوں کے لیے آواز تو اٹھاتے ہیں وہ اپنے تئیں، لیکن وہ ان کی اپنی سیاست ہے، اس میں دھڑے بندی ہوگی نا، دڑی بندی ہے۔ نہیں، یہ بات میں اس طرح نہیں لیتا۔ دیکھیں، اچھا اور برا ہونا یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کو آپ مکس نہ کریں۔ ایک ادارے کا ہونا، ایک باڈی کا ہونا، ایک صحافیوں کی باڈی کا ہونا یا مالکان کی باڈی کا ہونا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ ان دونوں کو آپ مکس نہیں کریں کہ اچھا کام ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ اچھا کام تو یہ ہے کہ یہ باڈی ہے، یہ آپ کی گڈ لک ہے، یہ آپ کے لیے ایک تریاق ہے کہ آپ کی ایک باڈی ہے، اس میں اب آپ کی سلیکشن آپ کے ووٹوں سے بندہ اگر غلط آ گیا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس نے صحافیوں کے لیے نہیں کچھ کیا، یا مالکان کی تنظیم ہے جیسے کہ اے پی این ایس ہے، اس پہ اگر کوئی جیت کے ایسا بندہ آ گیا ہے تو وہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ پریس کلب کا ہونا صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، میں تو اس پہ بالکل ان کی حمایت کروں گا۔ یہ بلکہ ہر ادارے میں یونین ہونی چاہیے جو اپنے ساتھیوں کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے حقوق کے لیے بات کرے۔ ہاں، اس میں سے کچھ لوگ اگر اپنے دوستوں کے مسائل لے کے نہیں کھڑے ہوتے، بک جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یا مفاد لے جاتے ہیں، کوئی بھی الفاظ لیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کو آپ علیحدہ رکھیں، اس چیز کو علیحدہ رکھیں۔ یہ باڈیز تو ہونی چاہیے، زید آباد سید صاحب سے میں نے بات وہ یہ ضروری چیزیں ہیں، آزادی انہی صحافت سے کے حوالے سے حوالے سے بڑا ضروری ہے۔ آزادی صحافت کے بارے میں تھی اور اس میں رول تھا نا پی یو جے، پی ایف یو جے، پریس کلب، اور ان اور کا اب کردار پریس کلب کی رکنیت جو دی جاتی ہے کیا وہ صرف پلاٹ کے لیے ہے یا کہ اس کے اور بھی کچھ؟ میں یہ ان سے پوچھ رہا ہوں جی۔ نہیں، یہ تو آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس میں کئی چیزیں خرافات ہیں، کچھ خرافات ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ ہر اچھے کام کے اندر تھوڑے سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ نکل آتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، سکروٹنی ہوئی ہے، کچھ لوگ انہوں نے نکالے بھی ہیں جو غیر صحافی تھے۔ آپ ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کو یہ اندازہ بھی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، آپ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ بہرحال جتنا اس پلیٹ فارم پہ کام کیا گیا ہے جمہوریت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے، یہ یونین سازی کے جتنے ادارے ہیں ہمارے، پی ایف یو جے، وہ عبدالحمید چھاپرا گروپ سے لے کر آپ تک جتنا بھی، یہ ہمارے موجودہ پچھلے ٹینیور میں جب یہ پیکا آرڈیننس آیا تھا تو ہماری اسی پی ایف یو جے نے جو کردار نبھایا ہے، جس طرح کی موومنٹ چلی تھی تو حکومت ہل کے رہ گئی۔ یعنی آپ کے درس میں جتنے یونین اور جتنے کلب ہیں ان کے مفادات یعنی صحافیوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، یہ ان کو فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟
فائدہ دیتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تحفظ کرتے ہیں، آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مجموعی طور پر ان کا سٹانس تو یہی ہے. اب جو مالکان تنہا نہیں دیتے، ہاں جو مالکان تنہا نہیں دیتے، یہ پریس کلب یا یہ جو ادارے یہ انہوں نے تو کبھی رول ادا نہیں کیا. نہیں، یہ دیکھیں ایک بڑا گروپ ہے، اس کی ایک خاتون آ گئی ہے، ہاں ایک بڑا نامور بندہ فوت ہوا، اس نے سنبھال لیا. یہ پریس کلب سے کچھ لوگوں نے، میں بھی گیا تھا اس میں، وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جناب انہوں کو تنخواہیں نہیں دی کچھ مہینوں سے پڑی. اچھا ہاں. تو اس نے کہا میں کیا کروں بتائیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں. اچھا اب میں کیا بتاؤں بی بی، میں اگر میں یہی سمجھتا تو میں نوکری کرتا. مالیاتی جو معاملات ہیں یہ تو مالکان کے یہ ذمہ. نوائے وقت بات کر رہے ہیں. ہاں آپ نے اچھا، ہاں. ظاہر ہے اچھا، آپ اچھا. پہنچ گئے ہیں، میں نام چھپا رہا تھا تو آپ نے لے لیا. اچھا تو یہ باتیں ایسی ہیں، تشتس بام ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے ہیں ان کے پاس لیکن دینا نہیں چاہتے، دل نہیں کرتا. اب دیکھو نا، سما ٹی وی ہے، اس نے ایڈوانس تنخواہ دے رکھی ہے، صحیح، اور یہ کہ کی تنخواہ وہ ایڈوانس دیتے ہیں. ایڈوانس دے دی ہے، ٹھیک ہے. جن لوگ جو لوگ اچھے ہیں ان کا اچھا ذکر کرنا چاہیے. ہاں. جو لوگ، ابھی آپ نے نظامی خاندان کی بات کی، اب بات یہ سب سے پرانا اخبار پاکستان میں نوائے وقت ہے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ میں لاسٹ ٹائم ایکسپریس میں سینئر صحافی کے طور پر فرائض انجام دے رہا تھا، میں وہاں سے چھوڑ آیا. لاسٹ ٹائم مجھے وہاں ملا تو کہتے شاہ جی جب سے آپ گئے ہیں وہاں تو آپ کانٹے اگائے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ عید پر ہمیں تنخواہ نہیں ملی. اچھا. اب وہ کوئی چھوٹا بندہ ہے سلطان علی لکھانی، اس کے ادارے میں اگر عید کی تنخواہ. شاہ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ خربوزے کو خربوزہ یہ ایک عادت بن گئی ہے، ایک کیونکہ ہمارے کو جو عامل صافی جو مالکان بنے نا انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. قانون کی پاکستان میں حکمرانی نہیں ہے، کسی کو بڑے آدمی کو بڑی مچھلی کو ڈر ہی نہیں ہے قانون کا کہ مجھے بھی کوئی پوچھ لے گا. انہوں نے جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو اپنی جیبوں میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک، سیدھی سی بات ہے. وہ جس شعبے میں بھی اس وقت ہمارے مفوق الحالی اسی طرح کی ہے کہ جس شعبے میں بھی آپ نظر ڈالتے ہیں اس میں یہ حال ہے. صرف صحافت نہیں ہے، آپ جس ادارے میں بھی چلے جائیں ادھر کانٹے زیادہ ہو گئے، اور ان کانٹوں کو کاٹنے والے جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا سب سے ضروری عمل جو ہے وہ عدل ہے. جس ملک میں عدل کا معیار دوہرا ہو جائے وہاں پھر پرابلم ہی پرابلم ہوتی ہے. جب تک آپ کو خوف نہیں ہوگا قانون کا اور اس کا احترام نہیں ہوگا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا یا مجھ سے کوئی جواب طلبی کرے گا، تو معاملات تو بکھرتے جائیں گے نا. وہ چاہے صحافت ہو، چاہے سیاست ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، جب تک ہم نظام عدل کو نہیں ٹھیک کریں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اخبارات جو کہ کم تعداد میں چھپتے ہیں اور ان کی محدود ہے اور ان کو اشارہ زیادہ دیے جاتے ہیں، وہ سر نہیں دیے جاتے. کچھ ایسے اخبار افواہیں ہیں. ہوتا کیا ہے، سوال تو سنیں نا، سوال تو سنیں، آپ جواب دیں اس کا. اچھا، بعض جو ادارے ہیں وہ ان کو مراد زیادہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ملازمین کو وہ پے نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اے پی این ایس کے ممبر ہیں، وہاں پہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس ہمام میں سارے بیٹھ کے جو ہے نا جو کچھ بھی ہوتا ہے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بھی کئی دفعہ اس میں بیٹھنے کا موقع ملا. تو مسئلہ صرف یہ ہے جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو کوئی ہم سے رشوت نہیں لے سکتا، کوئی اشتہاروں کے مد میں ہم سے آدھے پیسے نہیں لے سکتا، کوئی جب تک ہم اپنے کارکنوں کو کا استحصال نہیں کریں گے اور ان کو ان کی بر وقت تنخواہ اور جو ان سے طے شدہ تنخواہ وہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انجام یہی میں یہ نے ہے پوچھا کہ پاکستان کا جو سب سے عدل کا بڑا ادارہ ہے وہاں کوئی احتساب کا طریقہ کار نہیں ہے. جب وہاں سے شروع ہونا ہے نا، ان کو دیکھ کے میں بھی کچھ کروں گا نا. وہاں جن کے خلاف ریفرنس پڑے ہیں وہ سالوں سے پڑے ہیں، اور جن کا نکالنا ہے ان کا اگلے دن ہی لگ جاتا ہے. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. زیادہ بات صاحب آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ ہماری صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ مالکان اور ملازمین کا تحفظ کر سکیں؟
ظاہر ہے احسان ناز صاحب آپ اس پورے کارزار صحافت اور سیاست میں ماشاءاللہ آپ کا ایک زمانہ گزر گیا ہے. ہمیں بھی ایک 4 دہائیاں گزر گئی ہیں اسی دشت کی سیاحی میں. تو ہمیں بہت سارے ایسے مالکان سے بھی پالا پڑا ہے جن کا اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے ان کا ایک ٹول بنانا. جیسے سیاستدان آئے ہیں سیاست کا حکمرانی کے لیے اقتدار کے لیے. یہ ٹائم کی کمی ہے, آپ 10 سیکنڈ میں یہ بتا دیں تو پھر ہم نے. ہاں تو یہ جو آتے ہیں کاروباری لوگ آئے ہیں, نان پروفیشنل آئے ہیں اس فیلڈ میں, انہوں نے یہ خرابی پیدا کی. پروفیشنل لوگ آتے, گورنمنٹ کے جو ایسی انفراسٹرکچر بنائے جس میں ایک صحافی جو ہے نا اس کا اپنا وہ بھی ترقی کر سکتے. اس کی اپنی ہو, وہ اپنے. زیادہ بات سید صاحب, میں آپ کا بہت ممنون ہوں, آپ کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج گفتگو کی. تو انشاءاللہ ہم کل ملیں گے اور پینل کے ساتھ. مجھے کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.